نماز ظہر کے بعد دربار خاص میں جہاں بڑے بڑے جلیل الشان امراء باریاب ہونے کو طرۂ امتیاز جانتے تھے، جملۃ الملک وزیر اعظم سعد اللہ خاں پیش ہوا۔ ظل سبحانِ یشعب کے تخت پر تشریف فرما تھے۔ جلی آئینوں کے مانند جگمگاتے ہوئے مرمری مرصع طاقوں پر موتیوں کے پردے پڑے تھے۔ طاقوں میں رکھی ہوئی جڑاؤ انگیٹھیوں میں عود اور عنبر سلگ رہا تھا۔ طلاکار چھت کے جواہر نگار فانوس مقیش کی چلمنوں سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی میں دمک رہے تھے۔ مقربین بارگاہ کا ہجوم مؤدب کھڑا تھا۔ وزیر اعظم کو رنش کے لیے جھکا تو سفید داڑھی طلا باف قالینوں کے فرش کو چھونے لگی۔ شہنشاہ نے ابرو کی جنبش سے سعد اللہ خاں کو گزارش کی اجازت دے، لیکن بوڑھا وزیر اعظم تسلیم کر کے خاموش کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ نے اس خاموشی کے معنی سمجھ لیے اور شاہ برج میں جلوس کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سونے چاندی کے گرزوں، تلواروں اور نیزوں کی دو رویا صفوں سے گزرتے ہوئے ظل سبحانی شاہ برج میں داخل ہو گئے۔ خواجہ سراؤں، چیلوں اور خادموں کی مستعد جماعت باہر چلی آئی۔ اس حجلۂ خاص میں شاہزادے تک بغیر مخصوص اجازت کے داخل ہونے کی جسارت نہ کر سکتے تھے۔ آئینہ بند اور منبت کار دیواریں شہنشاہ اور وزیر اعظم کے لباسوں سے جگمگا اٹھیں۔ ظل سبحانی تخت پر دو زانو بیٹھ گئے اور جملۃ الملک پر نگاہ کی۔ سعد اللہ خاں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ مہابت خاں صوبیدار کابل کا پرچہ لگا ہے کہ شاہ ایران نے معاہدہ توڑ دیا۔ 70,000 افواج قاہرہ سے قندھار میں گھس آیا ہے اور وزیر اعظم خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ کی پیشانی پر شکن پڑ چکی تھی۔ تیکھی آواز میں جملہ پورا کر دیا گیا۔ مہم ناکام ہوئی۔ اس بار خاص میں عالم پناہ کا جو ارشاد ہو اس کی تعمیل کی جائے۔ شہنشاہ نے جواب میں توقف کیا۔ مغربی محراب کے پردے بدھے ہوئے تھے اور جمنا کے اس کنارے شاہجہانی علم کے مغرور سائے میں سوار پہرے پر کھڑے تھے۔ شہنشاہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر حکم ہوا، لشکر آراستہ ہو، نامزدگی کے لیے سپہ سالاروں کے نام بعد نماز مغرب پیش کیے جائیں۔ وزیر اعظم کے شاہ برج سے نکلتے ہی قلعہ معلیٰ کے اہم حصوں میں یہ خبر ایک زخمی پرندے کی طرح منڈلانے لگی۔ پیشانیاں شکنوں سے بھر گئیں، آنکھوں کے گوشے سمٹ گئے۔ سوچتی ہوئی نگاہیں پردہ غیب سے نمودار ہونے والی صورتوں کا انتظار کرنے لگیں۔ اکبری دربار میں ماہم اور ادم خاں نے جس اندرونی سازش کو باریاب کیا تھا، اسے نور جہاں اور شہریار نے منصب دیے تھے اور مرتبے بلند کیے تھے۔ عہد شاہجہانی میں وہی سازش اورنگزیب اور روشن آرا کا اعتبار حاصل کر چکی تھی اور مغل سلطنت کا مقدر لکھنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ نوبت خانے سے آرام گاہ شاہی تک پھیلی ہوئی تمام دیواریں اس سازش میں شریک تھیں اور کان لگائے کھڑی رہتی تھیں۔ محرابیں سرگوشیاں کرتی تھیں، ستون چغلی کھاتے تھے اور دریچے اپنی آنکھیں پھاڑے صورتوں پر لکھی ہوئی عبارتیں پڑھا کرتے تھے۔ روشن آرا کے محل کی ڈیوری پر روشن چوکیوں اور طلائی جھاڑوں کی روپہلی روشنی پہرا دے رہی تھی۔ نیزے کی طرح بلند سنگ مرمر کی سلوں سے تراشی ہوئی بھاری جسموں، شربتی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی ازبک عورتیں ریشمی مردانی سرخ قباؤں پر چاندی کے کمربند اور سروں پر سرخ شاہجہانی پگڑیاں باندھے، کمر میں تلواریں اور خنجر لگائے گداز مضبوط ہاتھوں میں نیزے لیے مردوں کی طرح بے جھپک پہرا دے رہی تھیں۔ اندر صحن کی طرف سیاہ فام حبشی کنیزیں سفید لباس پہنے حکم کی تعمیل میں اڑ رہی تھیں اور اردا بیگمیوں، قلقامنیوں اور مغلانیوں میں چمک رہی تھیں۔ خواجہ سرا بھاری پشواجے پہنے سر سے پاؤں تک زیوروں میں گدھے مغرور حسیناؤں کے مانند ٹھمک ٹھمک کر چل رہے تھے۔ صحن کے درمیان سے تیر کی طرح سیدھی گزرتی ہوئی سنگ مرمر کی نہر ایوان کو سلام کرتی ہوئی پیچھے چلی گئی تھی، جو دولت خانہ کہلاتا تھا اور جو لمبے چوڑے اونچے چبوترے پر اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے سنگ سرخ کے ہاتھی پر سفید ہودج بدھی ہو۔ ایوان کے اندر باہر حلبی شیشوں کے سنہرے فانوس منور تھے۔
طلائی شمعدانوں میں لاتعداد کافوری شمعیں روشن تھیں، جن کی اجلی ٹھنڈی روشنی استرکار مجلہ عمارت کو روشن محل بنائے ہوئی تھی۔ دولت خانے کے اندرونی دیواریں طلاباف دیوار پوشوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ سونے کے پانی سے منقش چھت رنگا رنگ کے شیشوں سے دھنک بنی ہوئی تھی۔ وسط ایوان میں سونے کے منقش تخت پر چھریرے جسم اور اوسط قد کی روشن آرا مسند سے لگی بیٹھی تھی۔ اونچی ناک اور کٹار کی طرح کھچے ہوئے ابرو اس بات کی ضمانت تھے کہ وہ مغل شہزادی ہے۔ اس کی مغرور آنکھوں اور مضبوط ٹھڈی سے جلال ٹپک رہا تھا۔ دونوں سفید ہاتھ انگوٹھیوں اور انگشتانوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جواہر نگار جھومر تاج کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ قدموں میں بیٹھے ہوئے خواجہ سرا کو سوچتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بارگاہ کے باہر خاصیں کھڑی تھیں، پھر ڈیوری پر شور ہوا۔ خواجہ سرا فہیم کھڑا ہو گیا۔ ایک خاص نے اطلاع دی، برادر دولت پناہ شہزادہ سوم تشریف لاتے ہیں۔ شہزادی کھڑی ہو گئی۔ خاصے چوکیوں اور کرسیوں اور تپائیوں کے تکیے اور پوششیں درست کرنے لگی۔ خواجہ سرا فہیم ایوان کے دوسرے راستے سے باہر نکل گیا۔ شہزادی پیشوائی کو دالان سے نکلی ہی تھی کہ اورنگزیب آ گیا۔ سیاہ تیز آنکھیں، سیاہ کھچے ہوئے ابرو، مہین لامبے نتنوں پر کھڑی اونچی ناک، سیاہ گھنی داڑھی، ٹھکا ہوا مضبوط کثرتی جسم اور نکلتا ہوا قد، ہر قدم سے احتیاط ٹپکتی ہوئی۔ شاہجہانی پگڑی پر عقاب زری کا پر لگا ہوا، سفید سوتی جامے پر شرعی پاجامہ اور چمڑے کی زرد پاپوش پہنے متانت و وقار کا مجسمہ بنا آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ شہزادگی کے التزامات میں صافے کے علاوہ صرف زمرد کے دستے کا ایک خنجر تھا جو سیاہ مخملی پٹکے میں لگا ہوا تھا۔ شہزادی سے نگاہ ملتے ہی اورنگزیب تسلیم کو جھکا۔ روشن آرا نے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے ساتھ ایوان میں لائی، تخت پر بٹھایا، اپنے ہاتھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی چاندی کی تپائی پر بیٹھ گئی۔ ایک مغلانی طلائی کشتی میں عطردان لے کر حاضر ہوئی۔ روشن آرا نے اپنے ہاتھ سے عطر لگایا اور خود ہی دعا دی، پروردگار اورنگزیب کے اقبال کی خوشبو سارے جہان میں پھیلا دے۔ خواصوں نے آمین کہی۔ دوسری مغلانی چمکتے کپڑے اور کھنکتے زیور پہنے پان کی کشتی اٹھائے سامنے آئی۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے گلوری عنایت کی۔ اورنگزیب نے تخت سے اٹھ کر سلام کیا اور گلوری منہ میں دبا لی۔ روشن آرا نے اشارہ کیا، تخلیہ ہو گیا۔ اورنگزیب نے گردن آگے بڑھا کر آہستہ سے کہا، آپ نے بے وقت یاد فرمایا؟ ہاں، شاہ برج میں وزیر اعظم بھی بے وقت باریاب کیے گئے۔ آج اور اطلاع ملی ہے کہ قندھار کی دوسری مہم بھی ناکام ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اورنگزیب نے اس طرح کہا گویا یہ خبر اس نے ابھی سنی ہے۔ حالانکہ سعد اللہ خان بھی شاہ برج سے نکلے بھی نہ تھے کہ وہ مطلع کر دیا گیا تھا اور لشکر آراستہ ہو رہا ہے۔ دارا شکوہ کو سپہ سالار بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر مغل اقبال کا خدا حافظ ہے۔ ہاں، جس سلطنت کا ولی عہد تفنگ سے شیر کا شکار کرنے کی خوشی میں جشن برپا کرتا ہو، اس سلطنت کا واقعی خدا حافظ ہے۔ بادشاہ بیگم جہاں آرا نے فرمایا، آپ نے ولی عہد کو مبارکباد نہیں دی۔ ہم نے جواب دیا، دکن سے واپسی میں برہان پور سے دولت آباد تک دولت پناہ اورنگزیب نے 5 شیر کھڑی سواری تلوار سے شکار کیا اور ہفتوں ذکر نہ کیا۔ ان کے بڑے بھائی کو بندوق سے ایک شیر مار لینے پر کیا مبارکباد دیں؟ یہ سنتے ہی چہرہ بالکل آب رواں کی طرح سفید ہو گیا۔ جب اورنگزیب چلنے کے لیے کھڑا ہوا اور کورنش کے لیے جھکا تو روشن آرا نے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر سیدھا کر دیا اور مضبوط لہجے میں بولی، اورنگزیب، جو قندھار بے شکوہ دارا شکوہ کی روباہی چالوں کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پر فتح نہ ہو سکا، وہ قندھار اگر دارا کی تلوار نے زیر و زبر کر دیا تو یاد رکھو کہ تخت طاؤس تمہارے قدموں سے اور دور ہو جائے گا۔ اورنگزیب نے تائید میں گردن ہلائی اور رخصت کے مراسم ادا کر کے ایوان سے باہر نکل گیا۔ صبح کی توپ کب کی دگ چکی تھی۔ شہنشاہ جھروکے میں درشن کے لیے بیٹھ چکے تھے۔
نیچے جمنا کی ٹھنڈی ریتی پر ہزارہ ہندو عورتیں اور بچے مہابلی کا درشن کر رہے تھے۔ دارا شکوہ اپنے ایوان میں تھا جس کے ستون چاندی کے کپڑے اور سونے کے زیور پہنے تھے۔ زرعی پایوں کے چھپرکھٹ پر مرصع مسہری لگی تھی۔ حباب آسا ریشمی پردے پڑے تھے۔ سرہانے اجلی شمعوں کے قد آدم شمعدان کے سائے میں سنہری روپہلی تپائیوں پر ویدوں، اپنشدوں اور تصوف پر عربی و عجمی کتابوں کے آب زر سے لکھے ہوئے نسخے چنے ہوئے تھے۔ ان کی سنہری جلدوں سے یاقوت و یشب کی نشانیاں جھانک رہی تھیں۔ صبح کے ستارے سے روشن کنیز جلد بدن کی طرح چست قبا پہنے تھی جس کے چنٹدار دامن تنگ پائجامے کی پنڈلیوں پر لرز رہے تھے اور وہ اپنے قد سے اونچا طاؤس بجا رہی تھی۔ جب راگ کے سر بلند ہوئے تو دارا نے آنکھیں کھول دی۔ کنیز نے طاؤس کو سنگ زر کی چوکی پر لٹا دیا، مجرا ادا کیا اور الٹے پیروں باہر چلی گئی۔ خواسن کا ایک پورا داخل ہوا، مختلف رنگوں کے ریشمی کامدار لہنگے اور چولیاں اور جالدار اوڑھنیاں صبح کی گلابی روشنی میں جگمگانے لگی۔ فرشی قالین پر پا انداز بچھایا گیا۔ وہ طلائی سلابچی آفتابہ منجندان اور بیسندان لے کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسی طرح کروٹ لیے لیٹا رہا۔ جہانگیری طرز کے پٹے بکھرے ہوئے تھے، اکبری گیسو بگڑ گئے تھے۔ اونچی کشادہ پیشانی آئینے کی طرح بے شکن تھی۔ کانوں میں بڑے بڑے موتی جگمگا رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں گلابی ڈوروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خواصوں نے پردے الٹ دیے۔ کسی نے پیروں میں پاپوش پہنا دی جس میں موتیوں کے گچھے ٹکے ہوئے تھے۔ وہ تمام صورتوں سے بے نیاز ایوان سے نکل گیا۔ دارا شکوہ غسل خانے میں کھڑا تھا۔ ایک کنیز کمر میں جڑاؤں کمربند اور دوسری بازوؤں میں جوشن باندھ رہی تھی کہ سلطان بیگم کی آمد کا شور ہوا۔ سلطان بیگم ہو بہو اپنے مرحوم باپ سلطان پرویز پر پڑی تھی۔ وہی نازک جسم، سبک نقشہ اور سنہری رنگت، ہلکے آسمانی رنگ کی پشواج اور بڑے بڑے موتیوں کے زیور پہنے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی اندر آئیں، کورنش بجا لائیں۔ دارا اسی طرح کھڑا مسکراتا رہا۔ ایک خاص نے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر وہ مندیل پیش کی جس میں نیلم کے پہل دانوں کا سرپیش چمک رہا تھا اور جیغے زرین شعلہ بنا ہوا تھا۔ جب تخلیہ ہو گیا تو سلطان بیگم اپنے جسم سے بھی زیادہ نازک آواز میں بولیں، چہل ہزاری منصب مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو بیگم۔ دارا نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مندیل کا زاویہ درست کیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ ہم بھی سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ دارا نے اپنے گلے سے ایک ہار اتار کر بیگم کی گردن میں پہنا دیا۔ گوشت سے بھرے ہوئے سرخ و سفید ہاتھوں کے پیالے میں بیگم کا چہرہ بھر کر اوپر اٹھایا اور دل گرفتہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ قندھار کا سفر آگرے کا سفر نہیں ہے۔ یہ پھول سا جسم چند روز میں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا، مگر آپ کے بغیر شاہجہاں آباد قندھار کے سفر سے بھی زیادہ عذاب ہو جائے گا۔ دارا نے تردد سے بیگم کو دیکھا اور وہ عارضی پہن لی جس کے پتھر پر پربھو کے حروف سنسکرت کے رسم الخط میں کندہ تھے۔ پھر متفکر آواز میں بولا، یہ ذل سبحانی کا حکم ہے بیگم۔ دیوان خانہ علم میں قدم رکھتے ہی حاضرین کورنش کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سنسکرت کے ودوان کبت رائے، کبھی نرنجن داس، ویدوں کے فارسی میں ترجمہ کرنے والے کاشی ناتھ، اپنشدوں کے فارسی میں ڈھالنے والے دوارکا نندن، سبوں نے تعظیم دی۔ یہ سب راجپوتی جامے اور پائجامے پہنے تھے۔ ان کی پگڑیوں اور مندیلوں کے نیچے تلک اور چندن کی سیدھی اور آڑی دھاریاں تھیں۔ ان کے چہروں پر عالمانہ تمکنت کی چوٹ پڑ رہی تھی اور آنکھوں سے تفکر برس رہا تھا۔ دارا اپنی مسند پر گاؤ سے لگ کر بیٹھ گیا۔ خواجہ سرا بسنت جو صدر دروازے پر ہزاری خلعت پہنے المانیوں کی شجاعت و جلاوت کا پتلا بنا تصویر کی طرح کھڑا تھا، اندر آیا۔ ساتھ ہی خدام کی ایک جماعت پا انداز پر ٹھٹک کر طلائی تشتوں کو ہاتھوں پر اٹھائے آگے بڑھی۔ حاضرین کے عطر لگایا گیا، گلوریاں پیش کی گئیں، اگلدان اور حقے لگائے گئے۔ دارا نے ایک خواجہ سرا کے ہاتھ سے اپنی اسٹک کی مہنار قبول کی۔
ایک کش لیا تو ساری محفل تمباکو کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ پھر کاشی ناتھ نے پہلو میں رکھی ہوئی ایک پرانی کتاب کھولی، چند سطریں پڑھی، پھر دوسری کتاب سے اس کا فارسی ترجمہ سنایا۔ دارا نے قبولیت کے اظہار میں گردن ہلا دی۔ پھر خواجہ سرا بسنت کی اجازت سے چوبدار نے اطلاع دی کہ خان جمع اسلام خاں، مرزا راجہ جے سنگھ خاں کلا، معظم خاں، مہاراجہ جسونت سنگھ اور راؤ چھتر سال دیوان خانے حکومت میں باریابی کے منتظر ہیں۔ دارا نے تھوڑی دیر بعد پہلو بدلا۔ حاضرین بزم کھڑے ہو گئے۔ وہ نیم نگاہ سے ان کو تسلیمات قبول کرتا ہوا باہر نکلا۔ دیوان خانے حکومت کے سنگین چبوترے کے نیچے اس کا ذاتی محافظ دستہ راجپوتانے کے مغرور تاریخ ساز خاندانوں کے چشم و چراغ زعفرانی بالوں پر طلائی کمربندوں میں دوہری جڑاؤں تلواریں باندھے، مونچھیں مروڑے گیسو بنائے، ہاتھوں میں لامبے نیزے لیے، زعفرانی پگڑیوں میں آتش جیغے لگائے شیروں کی طرح کھڑے تھے۔ دارا کی نگاہ اٹھتے ہی انہوں نے گھٹنوں تک سر جھکا کر تعظیم دی۔ توپ خانے ذاتی کے میر آتش سید جعفر نے 3 آداب کیے اور پیچھے چلتا ہوا دیوان خانے حکومت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑے دیر راز کی باتیں کر کے وہ مغلوں کے عہد زریں کے جلیل المرتبت امیروں کو جلو میں لے کر ذل سبحانی کی حضوری کے لیے چلا۔ خادموں کے حلقے میں کھڑے ہوئے گھوڑے کی کسی نے رکاب تھام لی۔ دارا سوار ہو گیا۔ ڈیوڑی پر کھڑے المانی سپاہیوں کے سلام لے کر وہ ہجوم کرتے ہوئے سادھوؤں سنتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکرا کر مزاج پرسی کی خواجہ سرا درشن کو حکم دیا کہ قدیم دعا گزاروں کو انعام دیا جائے اور نوواردوں کی روزینے مقرر ہوں، اور دولت خانہ شاہی کی طرف مڑ گیا۔ ہلکی ہلکی سردیوں کا آفتاب ایک پہر کی عمر کا ہو چکا تھا۔ مہایوگی سنت دیو لگوٹا باندھے، بھبوت ملے، بالوں کی جٹاؤں کا مکٹ باندھے، دھونی رمائے گیان دھیان میں مگن بیٹھے تھے۔ پھر بابا نے آنکھیں کھولی اور ہانک لگائی، یوراج کو شبھ لگن مبارک ہو۔ خواجہ سرا نے دوڑ کر بسنت کو خبر پہنچائی۔ خواجہ سرا بسنت نے اپنا پٹکا درست کیا اور چاندی کا عصا جس کے سر پر ناگ راجا کا سنہری پھن کڑھا تھا ٹیکتا ہوا بارگاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پردے کے پیچھے سے آواز لگائی، بابا سنت دیو کے بچن کے مطابق صاحب عالم کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ سلطان بیگم نے سنگے سماق کی چوکی پر کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ کنیزوں کی چٹکیوں نے زرکار فولادی سینہ بند کے کانٹے لگا دیے، جوشن اور دست پوش اور موزے پہنا دیے۔ سلطان بیگم نے سلام پھیرا، کچھ وظائف پڑھے اور جھلجھلاتی ہوئی آنکھوں کو بند کر کے دارا پر دم کر دیا اور اس کے آہن پوش سینے پر سر رکھ دیا۔ دارا نے وزنی دستانہ پوش ہاتھ اٹھا کر سلطان بیگم کا سر سہلایا، تھوڑی پکڑ کر چہرہ اٹھایا، پیشانی پر جھولتے زیور ہٹا کر بوسہ لینے کے لیے سر جھکایا تو آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر بیگم کے رخساروں پر چمک اٹھے۔ وہ بیگم کو سہارا دیے پردے تک آیا۔ قدموں کی مانوس چاپ سن کر بیگم دارا سے الگ ہو گئیں۔ باہر نکلتے ہی بیگم نے نم آنکھوں سے سلیمان شکوہ کو دیکھا جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا۔ سلیمان تسلیم کو جھکا تو بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے کلیجے سے لگا لیا اور مغل شہزادیوں کے روایتی تحمل کی ساری قوت سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ سبزہ آغاز بیٹی کی پیشانی پر جلتے کانپتے ہونٹ رکھ دیے، جدا کرتے وقت آہستہ سے پہلا اور آخری جملہ کہا، جاؤ اور آل تیمور کے جاہو جلال کے علم لہرا کر آؤ۔ ڈیوڑی پر دارا کے نزول فرماتے ہی یوگیوں اور سنتوں نے ہجوم کیا اور وجے کی دعائیں دی۔ سنت دیو نے اپنی گردن سے سیاہ منکوں کی مالا اتاری اور ولی عہد کے جوشن پر باندھ دی۔ نواب بادشاہ بیگم جہاں آرا بانو اپنے دولت خانہ خاص کی مطلع محراب میں کھڑی تھیں اور کنیزیں دارا شکوہ کی آمد کی خبر لا رہی تھیں۔ دراز قد اور اکھرے جسم کی بادشاہ بیگم سر سے پاؤں تک سفید ریشم کا لباس اور ایک ڈال کے ہیروں کے زیورات پہنے خاموش کھڑی تھیں۔ داہنے ہاتھ کی بڑی انگلی میں مہر شاہجہانی روشن تھی۔
سفید چہرے پر مہین ابروؤں کی چھوٹی مشقیں محرابیں کانپ اٹھتی، سیاہ لمبی غمگین آنکھیں مغل شہنشاہی کے مستقبل کے اندیشوں سے لبریز تھیں۔ پشت پر داہنی بائیں دور تک مغلانیہ خواصوں اور کنیزوں کے پورے ساکت کھڑے تھے۔ پھر خواجہ سرا حریم کی آواز بلند ہوئی، مہین پور خلافت، ولی عہد سلطنت، چراغ دود مانے تیمور و چنگیزی، شاہ بلند اقبال، سلطان دارا شکوہ اعظم۔ آواز ختم ہونے سے پہلے دارا شکوہ داخل ہو چکا تھا۔ بادشاہ بیگم، جن کے اکبر اعظم نے چوچلے کیے تھے، جہانگیر نے ناز اٹھائے تھے اور جن سے شاہجہاں نے مشورے مانگے تھے، خان خانہ اسلام خاں، خان جہاں علی مردان خاں اعظم محبت خان جیسے بے نظیر سپہ سالار، جس کی سواری کا پایا پکڑنے کو اقبال مندی تصور کرتے تھے، وہ جہاں آرا آہستہ سے چلی۔ 10 قدم کے فاصلے سے تخت طاؤس کے سامنے تخت نشین ہونے والے شہزادے نے گھٹنوں تک سر جھکا کر کورنش ادا کی۔ بادشاہ بیگم کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ قریب پہنچ کر شہزادے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ لیے ہوئے آئی۔ الماس کی چوکی پر بٹھایا۔ سلیمان شکوہ کو سینے سے لگا کر زرنگار کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا، لیکن وہ تسلیم کر کے جس طرح کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہا۔ پھر کنیزیں 7 جواہروں، 7 دھاتوں اور 7 اناجوں کے طباق، خان اور کشتیاں لے کر حاضر ہوئیں۔ دارا نے صدقات پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ محتاجوں میں تقسیم ہونے چلے گئے۔ پھر ایک مغلانی نے زمرد کے پیالے میں آب زمزم پیش کیا، ولی عہد نے سیر ہو کر پیا۔ پھر ایک خاص نے سونے کی کشتی میں غلاف سے ڈھکی ہوئی تلوار لائی۔ بادشاہ بیگم کھڑی ہوئیں، اپنے ہاتھ سے دارا کی کمر میں وہ تلوار باندھی جو 10 برس تک جہانگیر کی کمر میں رہ چکی تھی اور جس کا نام داب جہانگیری تھا۔ یہ مبارک تحفہ دے کر دارا کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ملکاؤں کے پرتجمل انداز میں فرمایا، خدا سے دعا ہے کہ تمہاری ایک رکاب میں ہندوستان کی فتح ہو اور دوسری رکاب میں غنیم کی شکست۔ سلیمان شکوہ کو آغوش میں لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ بیگم نے اپنے رومال سے آنسو پوچھے اور مسکرا کر مضبوط لہجے میں فرمایا، آنسو؟ اور تمہاری آنکھوں میں، جن کی تلوار سے موت پناہ مانگتی ہے، جاؤ میدان جنگ میں ہیبت بابری اور سہولت اکبری کا اظہار کرو کہ مغلوں کی میراث کے تم ہی محافظ ہو۔ پھر ایک خاص مچھلیوں کا مرتبان اور دہی کا طباق لے کر شگون کے لیے سامنے آئی۔ بادشاہ بیگم نے ہاتھ سے ولی عہد کے بائیں بازو پر تعویذ باندھا اور ڈیوڑی تک چھوڑنے آئیں۔ مسلح حبشی کنیزوں اور خواجہ سراؤں کے پروں سے گزرتے ہوئے دارا کی نگاہ خواجہ سرا عنبر پر اٹھ گئی، جو شہزادی روشن آرا کا مقبول بارگاہ تھا۔ عنبر اسی جگہ زمین بوس ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر خوشامد کے مہکتے لہجے میں بولا، صاحبزادی اعلیٰ حضرت صبح سے بے قرار ہیں کہ صاحب عالم کو ایک نظر دیکھ لیں۔ قصر سے حضرت سلامت کے برآمد ہوتے ہی اعلیٰ حضرت نے نزول فرمایا اور دیدار سے محروم واپس آئیں۔ روشن آرا کی ڈیوڑی سے گزرتے ہی صحن میں روشن آرا کا سامنا ہو گیا اور وہ تسلیم کے لیے خم ہو گئی اور بارگاہ میں تشریف لے چلنے کی گزارش کی۔ دارا اسی جگہ کھڑا رہا اور نرمی سے بولا، شاہ برج میں ذل سبحانی مجری کے منتظر ہیں، اس لیے۔ روشن آرا نے کوئی اصرار نہ کیا۔ صدقات و خیرات کی کشتیاں بھائی کے سر سے نچھاور کی، آیات قرآنی پڑھ کر دم کی، داہنے جوشن پر ہاتھ رکھ کر عجیب و غریب دعا دی، خدا آپ کے ہاتھ سے سلطنت مغلیہ کو محفوظ رکھے۔ سلیمان شکوہ اس دعا میں چھپی ہوئی بددعا سے تڑپ اٹھا اور دارا کے نقش قدم پر چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ شاہ برج کے سامنے روشناس خدمت گزاروں اور چیلوں کا دستہ کھڑا تھا۔ دارا کو دیکھتے ہی خواجہ سرا اعتبار خان نے کورنش ادا کی اور ذل سبحانی سے باریابی کی اجازت لینے اندر چلا گیا۔ ستونوں سے لگے ہوئے مسلح غلاموں نے مطلع محراب پر پڑی ہوئی موتیوں کی چلمن اٹھا دی۔ فیروزے کی چوکی پر شہنشاہ دو زانو بیٹھا تھا۔ سیاہ مندیل مالائے مروارید کے سرپیش کے قلب میں جیفہ مرصع کے نیچے کئی ہزار مسقال کا ہیرا روشن تھا۔ سفید پرجلال داڑھی کے نیچے الماس کی آرسی تڑپ رہی تھی۔
जिसे ज़िल्ले सुबहानी अक्सर पहने रहते। मोतियों के तक में शमसून, गरेबानों और आस्तीनों के हीरे नन्हे नन्हे चिरागों की तरह मनव्वर थे। सुतवा नाक की बाईं तरफ स्याह मस्से से निकला हुआ एक बाल तक सफ़ेद हो गया था। पुश्त पर खास खां और हमदम खां खड़े हुए मोरछल हिला रहे थे। दाहिने हाथ पर जुमलतुल मुल्क सादुल्लाह खां वज़ीर आज़म खिलते फ़ाखरा पहने मुअद्दब खड़ा था। बाईं तरफ खाने दौरा नजाबत खां, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, खाने कला मुअज़्ज़म खां राया छत्रसाल और मीर आतिश कासिम खां सोने चांदी से जर्द और फौलादी लिबास पहने दस्तबस्ता हाजिर थे। दारा की कोरंज पर ज़िल्ले सुबहानी ने निगाह उठाई और इरशाद फरमाया, अमीराने वाला तबार और राजगाने जलावत आसार तुम्हारी रिकाब में दिए जाते हैं और हुक्म किया जाता है कि इनके जंगी मशवरों का लिहाज रखा जाए। मुग़ल सल्तनत के ये वो सरदार हैं जिन्होंने मैदान जंग में तरबियत पाई है, फतूहात के अलम उड़ाए हैं और माँ बदौलत से शुजाअत की दाद ली है। कंधार ईरानियों के ताज का सितारा और हमारी बापोश हुकूमत का मोती है। ताहम दाबे खुसरवी का तकाजा है कि कंधार के सीने पर हमारा नेज़ा खड़ा रहे और ईरान का क़ल्ब हमारी तलवार की ज़द में रहे। महाबत खां सूबेदार काबुल को फरमान जा चुका है कि वो बल्ख व बदख्शां की सरजनिश करता हुआ कंधार के दरवाजे पर पहुंच जाए और तुम्हारे वरूद का इंतज़ार करे। जाते ही जाते कंधार के गिर्द फैले हुए किलों के जंजीरें छीन लो और कंधार का मुहासिरा कर लो। गनीम की कमक के लिए चंद मंजिलों पर खड़े हुए अस्फहान की एक एक तलवार पहुंच सकती है, लेकिन दूर दराज शाहजहांबाद से मुहिम ही भेजी जा सकती है। ताहम किसी बेजा शुजाअत और जानलेवा जलावत के इजहार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। माँ बदौलत को अपने सिपह सालार कंधार से ज़्यादा अजीज़ हैं। ज़िल्ले सुबहानी तख्त से नीचे आए, दौलत खाने खास की सीढ़ियों तक बनफ़्से नफीस रुखसत करने तशरीफ़ लाए। दारा कदमबोसी के लिए झुका तो उसे सीने से लगा लिया। नौबत खाने पर दारा का मशहूर हाथी फतह जंग ज़रनिगार हौदिज के क़बा पहने मुरस्सा छत्र का ताज लगाए हाथियों के बादशाह की तरह खड़ा था। दारा को देखकर सोने की जंजीरों में लिपटी हुई सूंड उठाकर सलाम किया और बैठने के लिए झुका। हौदिज से लटकती हुई गंगा जमनी सीढ़ी पर पांव रखते ही नक्कारे पर चोट पड़ी और नौबत खाने से जमा मस्जिद से आगे तक फैला हुआ लश्कर हरकत में आ गया। 7 बड़ी तोपें, 17 कौमी तोपें, 30 छोटी तोपें, 170 जंगी हाथी, 70,000 सवार, 10,000 पैदल बंदूकची, 5,000 बरकंदाज, 3,000 अहदी तीर अंदाज, 6,000 बेलदार और तबरदार, 500 संगतराश और नकबगुन, 500 सिक्के, 10,000 खादिम। गरज पूरा कारखाना पहली मंजिल की तरफ कूच करने लगा। 3 ऊँटों पर किताबें लदी, 7 हाथियों पर संस्कृत, अरबी और फारसी के पंडित, आलिम, कवि, शायर, मुंजिम, दस्तशनास, सन्यासी और योगी सवार थे। सड़कों के दोनों तरफ खड़ी हुई शाहजहांबाद की आबादी खराजे अकीदत पेश कर रही थी। शाहजादे के दोनों तरफ की इमारतों की छतें, शाहराह के दोनों तरफ की इमारतों की छतें, दरवाजे, चबूतरे और दरीचे तमाशाइयों से छलक रहे थे। जब सवारी करीब आती तो गुलाब पाशों और तश्तों से खुशबूदार फूलों की बारिश होती, फतह के नारे लगाए जाते। दारा जवाहर निगार खुद के नीचे चमकती हुई पुरअज़्म और मुतफक्कर आँखों से गुंजान बाज़ारों और फलकबोस इमारतों से फूटते हुए नारा हाय तहसीन व अक़ीदत कबूल करता हुआ गुज़र रहा था।